اور ان کا کام میں دیکھتا ہوں، زبردست کام یہ کرتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم جو ڈائریکٹریٹ میں ہے، اور یہ میری ٹیم ہے، انہوں نے زبردست کام میرے ساتھ پچھلے 2 سال میں تقریباً میرے ہو گئے ہیں، یہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور سیکرٹری صاحب ابھی آئے ہیں۔ مقصد ہمارا ایک ہے کہ جو بچہ اسکول آتا ہے اس کو ہم کیسے تیار کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں ایجوکیشن منسٹر بنا، مجھے ایسوسیشن والے ملنے آئے، میرے گھر پہ آئے، اس وقت میں نے حلف نہیں دیا تھا، حلف تو لیا تھا، چارج نہیں لیا تھا ایجوکیشن کے، لیکن بات ہو رہی تھی کہ ایجوکیشن ملے گا۔ تو دوستوں نے جب بات کی تو بات پوری ختم کی کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ ہمارے نئے منسٹر ہوں گے اور یہ ہوگا اور ہماری یہ مشکلات ہیں اور یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ جب پوری باتیں ختم کی تو میں نے ایک سوال کیا، جب میں نے کہا آپ کی اور کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس یہی ہے۔ میں نے کہا ایک چیز جو سب سے بنیادی ہے جو سیکرٹری صاحب نے کی اور ہم اپنی میٹنگ میں شروع کرتے ہیں کہ میں اگر آج منسٹر ہوں تو میں ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہوں جو اسکول آتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب سیکرٹری، ڈائریکٹر، آپ اساتذہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ بچے اسکول آتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو آپ ہٹا دیں تو نہ آپ ٹیچر ہیں، نہ آپ کس کو آپ پڑھائیں گے، نہ میں پھر منسٹر ایجوکیشن کو ہو سکتا ہے، نہ یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو میں نے ان کو اسی وقت کہا کہ آپ کی ساری باتیں تو ٹھیک ہے کہ آپ کی پروموشن ہے، ٹائم سکیل ہے، آپ کا 4th ایئر ہے، آپ کے ٹرانسفرز ہیں، پوسٹنگز ہیں، لیکن وہ بچہ تو بیچ میں آپ کی کوئی ڈسکشن میں ہی نہیں آیا، جس کی وجہ سے آپ اور ہم ہیں، جس کے لیے اسکول بنائے گئے ہیں، جس کے لیے والدین آپ پہ اور ہم پہ ٹرسٹ کر کے وہ ہمارے حوالے صبح 7 بجے کرتے ہیں اور 1-2 بجے واپس گھر جاتے ہیں، 6-7 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ اسکول میں گزارتے ہیں۔ عزیز اللہ خان بیٹھے ہوئے ہیں، ایپٹا کے آپ کے صدر ہیں، باقی آپ کی تنظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعداد میں بھی آپ سب سے زیادہ ہیں، ماشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب ہیں، اور میرے خیال سے جو ابھی PST کی ہائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کوئی 1,17,000 ہو جائیں گے، کیونکہ 17,000 ہم اور بھرتی کر رہے ہیں، تو ہر بیچ میں ہم آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایڈ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اور ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور ہر وقت دل میں پہلی بات، جو سب سے پہلی بات آپ کی آئے، وہ بچہ جو آپ کو ہمارے حوالے کرتے ہیں روزانہ صبح والدین، کوئی والدہ ہوگی، والدہ ہوگا، کسی کے والدین ہوں گے، بھائی بہن بھیجیں گے، کوئی یتیم ہوں گے، کوئی معذور ہوں گے، تو وہ پرائیورٹی ہے ہماری اور آپ کی۔ دوسری بات، مقصد کیا ہے؟ آپ ٹیچر کیوں بنے؟ میں منسٹر کیوں بنا؟ حکومت کیوں آئی؟ سٹاف، یہ سیکرٹری، ڈائریکٹریٹ، تقریباً 4 لاکھ لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، 56 لاکھ بچوں کا لک آفٹر کرنے کے لیے، 4 لاکھ سٹاف، ٹیچر سے لے کے منسٹر تک، کلاس 4 سے لے کے منسٹر تک، سب ایک مشن ہے ان کا کہ 56 لاکھ بچوں کو ان کی بہتر تربیت کر سکیں۔ آج آپ اور میں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جو بچہ ہم اسکول بھیجتے ہیں، کیا اس کو ہم سچ کی تبلیغ کرتے ہیں، جو ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے؟ کہ کہتے ہیں میرے بچے آتے ہیں اکثر، کیونکہ اسکول میں گھر پہ بھی تو اکثر کوئی بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بابا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اپنے اسکول میں، اپنے کلاس روم میں بچے سے یہ سوال کر سکتے ہیں، اور یا ان کو سب بچوں کو ایک سوال کا جواب آتا ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یہ بات ان کے دماغ میں ڈال دی تو ہمارا اور آپ کا آدھا مسئلہ بلکہ 80% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو دوسری تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ تبلیغ والے بھائی ہم جب ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا اور انسان سے نہ ہونے کا یقین بڑا مضبوط کرنا ہے۔ جس انسان میں
یہ بات پختہ ہو گئی اس کے دل و دماغ میں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تیسری بات، ٹھیک اور غلط کا فرق اپنے کلاس میں اپنے بچوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ آپ اس کو میتھ سکھائیں، سائنس سکھائیں، ABC سکھائیں، ترجمے سکھائیں، لیکن اگر آپ نے اس کو ٹھیک اور غلط کا فرق نہ سمجھا سکے، جو سچ اور جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، اور غلط کے خلاف کھڑے ہونے کا اور ٹھیک کے ساتھ ساتھ دینے کا تبلیغ آپ نے اس کو نہ سکھائی، تو میرے خیال سے ہم اس کو جتنا بھی اچھا پریپیئر کریں، بنیادی جو سٹرکچر ہے جس پہ بنیاد کھڑی ہوتی ہے، جو ڈائریکٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب نے کہا، وہ بنیاد پختہ نہیں ہوگی۔ تو یہ سوال اپنے آپ سے آپ ضرور کریں، اور جا کے جب اسکول کھلیں اپنے ٹیچر سے کریں، اپنے گھر میں جن کے بچے اپنے بچوں سے کریں، اگر جن کے نہیں ہیں ان کے بھتیجے ہوں گے، بانجے ہوں گے، گھر میں باقی بچے ہوں گے، کسی کے بھی محلے میں گے، اس سے یہ تو پوچھیں کہ سچ اور جھوٹ کا فرق بتائیں، اللہ سے ہونے کا اور انسان سے نہ ہونے کا یقین، اور غلط اور ٹھیک میں فرق، یہ بڑا بنیادی کام ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ ہم آج پھنسے ہوئے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم بڑا مقصد بھول جاتے ہیں۔ ٹیچر کا کام بہت ہی عظیم ہے، پڑھانا۔ میں اگر آج کھڑا ہوں یہاں پہ، میں نے پڑھا ہے، میں نے ڈگری لی ہے، میں باہر گیا ہوں الحمدللہ، میں آج ایجوکیشن منسٹر ہوں، مجھے کسی ٹیچر نے سکھایا ہے، میں کہیں کلاس میں بیٹھا ہوں، کسی سے میں نے سیکھا ہے۔ ایون میرے والدین میرے ٹیچر ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، میرے جو بڑے ہیں، میرے گھر پہ خواتین ہیں یا جو میرے مرد ہیں، وہ میرے استاذ ہیں، ان سے میں نے ٹھیک اور غلط کو، اور آج بھی سیکھتا ہوں۔ کل بھی میں بیٹھا تھا تو میں ان سے سیکھ رہا تھا۔ سیکھتا رہتا ہے بندہ، چلتے چلتے میں بچے سے بھی سیکھ جاتا ہے۔ بچہ ایسی بات کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو جو اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک، اور وہ بول دیتا ہے بلنٹلی، لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ تو آپ کا کام بڑا عظیم ہے، اس پہ توجہ دینا بڑا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی کام جو آپ کا ٹائم ہے، ٹائم صبح 7 ساڑھے 7 سے لے کے 1-1:30 بجے تک، اس میں 1 سیکنڈ ضائع نہ ہو، یہ بڑا عظیم کام ہے، کیونکہ ٹائم کا چوری کرنا، ٹائم کا ضیاع کرنا، اس سے بڑی کرپشن نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ چند منٹ، چند گھنٹے کسی بچے کے، اس کی زندگی سے پڑھائی کے کھاتے میں آپ ہٹا دیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ لیں، ہم سوچ لیں کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اور جب وہ اسکول جاتے ہیں اور کوئی ٹیچر حاضر نہ ہو، یہ ایک تو کوئی مجبوری ہو الگ بات ہے، انسان ہے ہو جو سکتا ہے، وہ غمی خوشی کے لیے گیا ہو، وہ کسی دعوت کے لیے گیا ہو، یا ویسی ٹائم ضائع کر دے، یا ویسی کلاس میں کھڑا ہو لیکن ٹائم ضائع کر رہا ہو کیونکہ بس وہ ٹائم کل کر رہا ہو، آپ سوچیں آپ پہ کیسے گزرے گی؟ مجھ پہ زہر گزرے گی، کیونکہ میں صبح 6 بجے میرا بچہ اٹھ کے وہ اسکول میں 7 ساڑھے 7 بجے جائے، اس کے لیے اس لیے ہم نہیں بھیجتے کہ اس کا ٹائم ضائع، اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ والدین سے جب دور جاتا ہے تو کسی اس سے اوپر والے درجے جس پہ والدین کا اعتماد ہوتا ہے اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس پہ کام بڑا ضروری ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، ہمارے زبردست اساتذہ ہیں، بہت زبردست کام کرتے ہیں، بہت زبردست محنت کرتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، پولیو کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، الیکشنز کی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، کوئی اور سروے، ابھی یہ احساس کا سروے ہو رہا تھا، وہ سرویز بھی آپ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے بنیادی کام جو ہمارا اور آپ کا ہے وہ بچہ ہے، اس کے ارد گرد یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو اس پہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے بات کی آپ کے مسائل کی، میں پہلے دن سے آیا، ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال صاحب، باقی سٹاف بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹری صاحب ابھی آئے۔ پہلی میٹنگ میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ ٹیچرز کے کیا مسائل ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کیا مسائل ہیں، کیا ان کے جائز مسائل ہیں۔ یہ جو اتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ ریئیکشن میں بنی ہیں،
جب ایک طبقے کو آپ فائدہ دیتے ہیں اور چند رہ جاتے ہیں وہ تنظیم بنا لیتا ہے, پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے کوئی اور رہ جاتا ہے ایک اور تنظیم بن جاتی ہے. بنتے بنتے اتنی تنظیمیں بن گئی ہیں کہ اساتذہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کتنی تنظیموں میں ہیں. یہ اردو کی تنظیم ہے, یہ انگریزی کی ہے, ایس ایس جرنل کی ہے, ایس ایس فزکس کی ہے, ایس ایس اس کی ہے, پرائمری کی الگ ہے اور دوسروں کی الگ ہے, پرنسپل کی الگ ہے, مینجمنٹ کی الگ ہے. میرے خیال سے سب ایک ہونی چاہیے, ایجوکیشن کی لیول پہ ہونی چاہیے. اب جب ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. شاید سب کچھ ابرپٹلی ایک ٹائم پہ ٹھیک نہ ہو سکے کیونکہ ٹائم لگتا ہے, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ جو آپ کے جائز ضروریات ہیں جس سے آپ کے مسائل حل کر کے ہم آپ کی ساری توجہ بچوں کی طرف کر دیں, یہ میرا مشن ہے. آپ کے مسائل حل کر کے آپ کو جاب سیٹسفیکشن ہو کہ آپ کا ہمارے بچوں پہ توجہ دیں, یہ ہمارا مشن ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک آپ کا ہے ٹائم اسکیل, یہ بڑا پروجیکٹ ہے, کمپلیکیٹڈ کام ہے. اس پہ 2-3 میٹنگز میں نے خود بھی کی, پھر سیکرٹری صاحب ڈائریکٹر صاحب کو انسٹرکشنز دی. انہوں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کیونکہ آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ کے مسئلے ہیں تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ آپ کی زبان سمجھتے ہیں آپ ان کی, کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. وہ پروپوزل آن دی ٹیبل ہے, فائنل تقریباً میرے خیال سے ہو گیا ہے. 1-8 دن میں یہ مجھے پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ, اور میں کنونس ہو جاؤں تو پھر مجھے فائنانس جانا ہے اور چیف منسٹر آلریڈی آن بورڈ ہے. فائنانس سے بھی میں نے بات کی ہے, لیکن اس پہ کیونکہ فائنینشیل اس کی کاسٹ ہے اس سب کام کی, تو وہ اوبیسلی وہ دیکھنا پڑنا. شکریہ عزیز اللہ خان. یہ میں کسی پہ آسان نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, یہ میری ڈیوٹی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے منسٹر اللہ کے فضل سے میں بنا ہوں, مجھے اپنے عزیزوں نے ووٹ دیے ہیں, میں ایم پی اے بنا, پارٹی نے مجھے, خان صاحب نے عزت دی, میری پارٹی نے, چیف منسٹر نے, ٹیم نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. میں صوبے کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے, اور میرا کام یہ ہے کہ میں بچوں کے لیے بہتر ماحول کریٹ کروں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنا بھی اسٹاف ہے, ان کے مسائل حل کروں تاکہ وہ بچے کی طرف توجہ دے سکیں. تو ٹائم اسکیل آپ کا ہمارا بالکل ایجنڈے پہ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم جلدی اپروو کر دیں. میں کنونس ہو گیا, پھر میں آپ کا وکیل ہوں گا, آگے فائنانس اور چیف منسٹر کے ساتھ آپ کی وکالت میں کروں گا انشاءاللہ, یہ میری کمٹمنٹ ہے. آپ کا 4th ایئر آپ کا تو نہیں ہے, سینئر جو باقی لوگ ہیں, لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان سے ان کی بھی توقعات ہیں, اس پہ بھی ہم نے میٹنگ کی ہے, فائل تقریباً تیار ہے. فائنانس کو ہم نے بھیجی ہوئی ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہم کر سکیں, تاکہ ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم ون اینڈ فار آل سالو کر دیں, تاکہ جو ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں, تاکہ وہ بچوں کی طرف زیادہ بہتر توجہ دے سکے اور زیادہ بہتر پڑھائی کی طرف ہو سکے. پروموشن کا ہم نے مسائل حل کیے, اور اوور آل جو پروموشن کا کھاتا جو سلو چلتا تھا وہ تقریباً آٹو پہ چلا گیا ہے. جیسے ہی آپ کا ٹائم آتا ہے, سیکرٹری کو, ڈائریکٹر کو آلریڈی انسٹرکشنز ہیں, ڈی اوز کو چلی گئی ہیں, جتنی پروموشنز ٹائم پہ ابھی ہو رہی ہیں پہلے نہیں ہوئی, اور وداؤٹ اینی ہیسل ہو رہی ہے کہ نہیں آپ جائیں منسٹر کے دفتر چکر لگائیں, سیکرٹری کے, ڈائریکٹر کے, ڈی او, نہیں, آپ اپنا کام کریں. ڈپارٹمنٹ سسٹم آٹومیٹکلی ٹائم پہ آپ کی پروموشن کرے گا, اور جہاں جہاں آپ کا جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے, تاکہ فوکس یہ رہے کہ آپ اسکول سے ہلے نہ, صبح سے شام دوپہر تک جو آپ کا اسکول کا ٹائم ہے اس میں آپ بچوں پہ توجہ دے سکیں. تو وہ انڈر پروسیس ہے, بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اس پہ میرے خیال سے آپ سارے مطمئن بھی. ٹائمنگز, نیو ٹیچرز تقریباً 27,000 ٹیچر پچھلے جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے ہم نے ہائرنگ شروع کمپلیٹ کر لی ہے, تھوڑی بہت رہتی ہے. 27,000 ٹیچر, 87,000 ٹیچر, 87,000 ٹیچر پاکستان کی تاریخ میں, صوبے کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے ہائر نہیں کیے. تقریباً کوئی
55,000 ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں ہائر کیے تھے, 27,000 ہم ابھی ہائر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ تعداد اور بھی بڑھے گی. تو یہ مقصد یہ ہے کہ ٹیچر کو کلاس میں موجود کیا جائے. ایک اور چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ بہت سارے اسکولز جو ہیں وہ 2 کلاس روم پہ ہیں پرائمری, کیونکہ آپ کا پرائمری سے تعلق ہے اور یہ بنیاد ہے. اوور دا ایئرز پچھلی حکومت میں جب عاطف منسٹر تھے, خٹک صاحب چیف منسٹر تھے, تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں 6 کمروں کا اسکول چاہیے, تاکہ جب 6 کلاسز ہوں تو 6 کلاسز کے لیے چھت بھی ہو اور اس میں ٹیچر بھی ہو. تو وہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے 6 کلاس روم کا, اس میں ایک ارلی چائلڈہڈ کلاس روم ہوتا ہے اور باقی کلاسز ہوتی ہیں. اس کے لیے ٹیچرز بھی 6 ہائر کیے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ 2 کمرے ہیں, جہاں پہ 3 ہیں, جہاں پہ 4 ہیں. اس بجٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم پرائمری اسکول کو اسٹینڈرڈائز کریں کہ جہاں پہ کمروں کی کمی ہے, اوبیسلی وہ تو کوئی 23,000 تقریباً کمرے چاہیے پورے صوبے میں ہمیں, لیکن ہم اس مشن پہ چل پڑے ہیں کہ ان میں ہم کمرے بنانا شروع کریں, اسٹینڈرڈائزیشن آف پرائمری اسکول. سے جہاں پہ کمرے کم ہیں کمرے بنائیں. دوسری بات, کمرے 2 ہوتے ہیں, کلاسز اس میں پھر بھی 6 ہوتی ہیں, تو 2 کمرے کلاسز چھت کمروں میں بیٹھتی ہیں, 6 باہر دھوپ میں, گرمی میں, بارش میں بیٹھتے ہیں, وہ کسی کے بچے ہیں. اس کے لیے ٹیچر بھی 2 ہوتے ہیں, کہیں پہ 1 ہوتا ہے. تو ہم اس بجٹ میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک تو اس ٹیچر کی تعداد ہم بڑھا دیں. اگر کمرے کم بھی ہیں تو ٹیچر اور پورے ہونے چاہیے. اگر بچہ, جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا کہ میں نے میرے اسکول میں 1 کمرہ اور 1 ٹیچر تھا, معتصم صاحب نے کہا, اور درخت کے نیچے میں پڑھا ہوں, لیکن ماشاءاللہ ڈگریاں لی ہیں, محنت کی ہے, حفظ کی, یہاں پہ آج ایجوکیشن سیکرٹری ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب تک کمرے نہیں بنتے ایٹ لیسٹ ان بچوں کو ٹیچر پرووائڈ کیا جائے. تو یہ ہمارا مشن ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور بجٹ پہ آلریڈی اس پہ ہم فائنانس کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا, اس کو ہم سالو کر رہے ہیں. ایک اور بنیادی کام ہم جو کرنے جا رہے ہیں بڑا بنیادی ہے, اور ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو بظاہراً تو نظر نہیں آئے گا, لیکن سسٹم کی اسٹرینتھن کے لیے کہ بچے کو, میں اسٹارٹ میں کہا ہمارا پوری پالیسی بچے کو فوکس کیا ہوا ہے. یہ جو آپ کے کوئی تقریباً 25,000 ٹیچر یا 20 سے 25,000 کے تقریباً, کریکٹ مجھے کریں گے اگر سیکرٹری صاحب اور ڈائریکٹر صاحب کہیں پہ فگر چینج ہو, سالانہ ٹیچر یا ریٹائر ہوتے ہیں یا چھٹی پہ جاتے ہیں یا پروموٹ ہوتے ہیں. تو جب یہ ہوتے ہیں تو وہ نیچے والا ایک پوزیشن خالی رہ جاتی ہے. جب وہ خالی رہ جاتی ہے تو جب وہ ڈپارٹمنٹ اس پہ ہائرنگ کرتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم جلدی کریں, تو بھی کم سے کم 6 مہینے لگ جاتے ہیں. اب یہ 6 مہینے سے سال لگتا ہے. اس 6 مہینے سے سال کے درمیان اس بچہ جو کلاس میں آتا ہے اس کے سامنے کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. جب ٹیچر نہیں ہوتا اس بچے کی تباہی ہو جاتی ہے, وہ سیکھتا ہی نہیں ہے. جب وہ سیکھتا نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ پروگرس نہیں کر سکتا. تو جو کہتے ہیں کہ جی ہماری پڑھائی کا لیول بڑا کمزور ہے کیونکہ بچہ کو سمجھ نہیں, کمزور ٹیچر کیوں نہ ہو لیکن وہ کلاس میں کھڑا ہو, بچہ پھر بھی کچھ سیکھ جاتا ہے. لیکن اگر ٹیچر ہی کلاس روم میں نہ ہو تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ کیا سیکھے گا, کوئی 6 مہینے سال اس کے سامنے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ فی الحال جو ہم پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو ہمارا پلان ہے اس کو ہم بجٹ میں ڈال رہے ہیں انشاءاللہ. اور فائنانس سے میں نے بات کی ہے کہ یہ 20 سے 25,000 ٹیچر کی جو ویکینسی تو ہوگی, تنخواہ جو پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو جو ہوگی اس کو ہم ایڈ ہاک بیسس پہ لیں یا پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل کے تھرو, اس کے لیے کرائیٹیریا ہے. اور اس کو تب تک ٹیچر وہاں پہ کلاس روم میں رہے جب تک ایک پرماننٹ ٹیچر آج ہی نہیں جاتا. تو یہ جو گیپ ہے 6 مہینے سے سال کا, اس کو ہم برج کر رہے ہیں تاکہ بچے کے سامنے کلاس روم میں ٹیچر کھڑا ہو. یہ پورے پاکستان میں پہلی دفعہ اور ہوگا انشاءاللہ, اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہاں پہ کرے گی انشاءاللہ. ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں بچہ زمین پہ بیٹھتا ہے. 3 ارب روپے ہم نے دیے, تقریباً 12-13 لاکھ فرنیچر ہم نے آلریڈی اس میں 80% ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے, پیمنٹ ہو گئی ہے. تقریباً کوئی 12-13 لاکھ بچہ ابھی بھی جس کی ابھی کیونکہ کانٹریکٹرز ہیں تو ان کو کانٹریکٹ پیمنٹ ہوگی, وہ فرنیچر ڈیلیور کریں گے. تو آنے والے سال میں بھی ہم 3 ارب روپے رکھ رہے ہیں, اور ہماری مشن ہے انشاءاللہ کہ خیبر پختونخوا کے ہر اسکول میں جہاں پہ بچہ ہو
کمرہ ہو, بیٹھا ہو, اس کو بیٹھنے کے لیے باعزت طریقے سے کرسی ملے, اس کے لیے ہم نے کام کیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے. سیکنڈ شفٹ ہم نے سٹارٹ کیا, اور سیکنڈ شفٹ اس لیے سٹارٹ کیا کہ بہت سارے سکولز ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, یا بچوں کی اسکول دور ہیں, یا بچیاں اسپیشلی, تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے کیا. اس پہ بڑا اچھا کام, تقریباً کوئی 1200 کے قریب اسکول سیکنڈ شفٹ سے وہ چل رہے ہیں. اسمارٹ اسکولس پہ ہم نے کام شروع کر دیا, بہت سارے چند اسکولوں میں اس پہ ایکوپمنٹ بھی لگ رہا ہے, اس پہ ابھی پروسیس بھی شروع ہو جائے گا, جیسے چھٹیاں ختم ہوں گی کمپلیٹ ہوں گے اس پہ ہم اسمارٹ اسکول کے تحت پہ ہم کام کریں گے. اسکول بیگس کا ہم نے کیا, سلو پروسیس ہے لیکن آپ کا اس میں تعاون چاہیے ہوگا کہ اسکول میں بچوں پہ وہ کتابیں روزانہ منگوائے جو آپ اس کو پڑھاتے ہیں, جو آپ ان کو نہیں پڑھاتے جس دن وہ کتابیں ان پہ نہ منگوائے. خواہ مخواہ وزن لانا لے جانا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں بول نہیں سکتے, ان کی اسپائنل کارڈ میں اس میں ایشوز آ جاتے ہیں, تو ان کی صحت بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹیبلٹ ان اسکول پروگرام ہے کہ آپ کے ہر اسکول میں ہم ایک ٹیبلٹ دیں گے انشاءاللہ, اس کا ٹینڈر پروسیس ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے ٹیچر ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے ویکینسیز خالی ہیں, کون پروموٹ ہو رہا ہے, کون چھٹی پہ جا رہا ہے, اس کے لیے کتنے پیرنٹ ٹیچر فنڈز کیا ہیں, کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے. تو ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن آئے گی تاکہ آپ کی آسانی کے لیے اور اسکول میں بہتری آ سکے. رحمت للعالمین اسکالرشپس ہم نے دی, اس میں بھی ماشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئے ہیں, کچھ ایک آدھا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایجوکیشن بورڈز کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارا سیکرٹری صاحب ابھی انگلینڈ سے ہو کے آئے ہیں, ایجوکیشن کانفرنس تھی, میں تو خود نہیں جا سکا, یہ پولیٹیکل جو آج کل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بزی رہے, لیکن ہمارا کام ہے اور ہمارا مشن ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایگزامینیشن بورڈز ہیں, یہ بورڈز اپنی جگہ, ان کی باڈیز سب کچھ ہو, لیکن یہ پورا پروسیس ہم ایک کر دیں کہ پیپر ایک ہو, جس طرح کیمبرج بورڈ کا ہوتا ہے, جس طرح فیڈرل بورڈ کا ہوتا ہے, اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان سب کو ہم کنیکٹ کر دیں, پورا ایگزامینیشن پروسیس ایک ہو, تاکہ یہ بورڈز کے اندر مقابلہ نہ ہو کہ جی میں نے زیادہ نمبر دے دیے, میرے زیادہ نمبر ٹاپ ہو گئے. ہمارے لیے کوالٹی آف ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے, اور آپ اور ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. ٹیچر ہائرنگ ویسے بھی میرٹ پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہائرنگ تھرو PTC ہو رہی ہے. EC رومز تقریباً 2000 اس سال بنا رہے ہیں, 2000 اگلے سال بنائیں گے انشاءاللہ. گرلز کمیونٹی اسکولز ہم بنا رہے ہیں, ارلی ایج پروگرام 6ویں سے آگے IT ٹیچنگ ہم ان کو کرا رہے ہیں. تو کنکلوڈ کرتے ہیں, بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میرے پاس ایک لسٹ ہے جو پچھلے چند سالوں میں ہم نے کیے ہیں. آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آخر میں, بنیادی اسکیل زمین سے 15 بھائی ڈائریکٹر سے کار کریں دے وضاحت. آپ کی بنیادی اسکیل کی بات کر رہے ہیں, اس پہ میں کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن اس کی انفارمیشن مجھے آئی نہیں ہے. میں کہتا چلوں کہ آپ کا جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم